جب حضرت فاطمہ نے دروازہ نہ کھولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جسے سن کر آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تکلیفوں پر آنسو نہیں روک سکتے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اچانک حسن و حسین کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی تو بے چین ہو اٹھے اور جلدی سے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا والد ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیں کہ ابا جان، ابھی میں دروازہ نہیں کھول سکتی کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اس سے اپنا جسم چھپا سکوں۔ میری پرانی چادر پھٹ چکی ہے اور جو موجود ہے اس سے اگر میں سر ڈھانپتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں اور اگر پیر ڈھانپتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کی ایسی حالت سنی تو دل بھر آیا اور اپنی چادر دیوار کے اوپر سے گھر میں پھینکی اور کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس چادر کو اوڑھ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جلدی سے وہ چادر اوڑھی اور جا کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کا چہرہ دیکھا تو بہت غمگین ہو گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے خوبصورت بیٹی حضرت فاطمہ کا چہرہ اس وقت کمزوری کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کا رنگ اترا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی۔ ایسی حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے بیٹی، تو نے یہ اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ اے ابا جان، آج کئی دن گزر چکے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ بھوک سے میری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ میں چارپائی سے بھی اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو گلے سے لگا کر بہت دیر تک روتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میری پیاری بیٹی، میرے بچے حسن و حسین کیوں رو رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ ابا جان، وہ 2 دنوں سے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، اسی بھوک سے پریشان ہو کر وہ دونوں رو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے میری بچی، پریشان نہ ہو اور جاؤ حسن و حسین کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دونوں بچوں کو حضور کی خدمت میں لے آئیں۔ آپ نے اپنا انگوٹھا حسن کے منہ میں رکھ دیا تو وہ بڑے مزے سے اسے چوسنے لگے۔ یہ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا معجزہ تھا کہ جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا کہ جسے پی کر حضرت حسن کا پیٹ بھر گیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنا انگوٹھا رکھا اور وہ بھی بہت دیر تک اسے چوستے رہے۔ تبھی حضور کی اذان ہونے لگی اور حضور مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ تبھی حضرت فاطمہ گھر آ پہنچی۔ اچانک بیٹی کو گھر آتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بیٹی فاطمہ، خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ نے اپنا دوپٹے کا ایک کونا کھولا اور اس میں بندھی آدھی روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگیں کہ ابا جان، یہ آدھی روٹی میں آپ کے لیے تحفے میں لائی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فاطمہ، کیا بات بنی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے گھر والے کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میرے شوہر حضرت علی نے جا کر کچھ کام کیا اور تھوڑا سا آٹا لے کر آئے۔ میں نے اس سے کچھ روٹیاں بنائی، ایک روٹی حسن کو کھلائی اور دوسری حسین کو، ایک روٹی میرے شوہر علی نے کھائی اور ایک روٹی غریب سائل کو پکڑا دی۔ آخر میں ایک روٹی میرے حصے میں بھی آئی تو میں وہ روٹی کھانے بیٹھی تو خیال آیا کہ اے فاطمہ، ہو سکتا ہے تم تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی
روٹی کھا رہی ہوں اور تمہارے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے ہوں۔ اے ابا جان، جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں اپنے حصے کی آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں لے آئی، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو محبت کی نظر سے دیکھا اور وہ روٹی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کہ اے میری بچی، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے کہ میرے پیٹ میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ دوستو، ذرا آپ سوچئے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیا ان کے پاس کسی چیز کی کمی تھی؟ وہ اگر اشارہ کر دیتے تو پہاڑ بھی سونا بن جاتا۔ بے شک ان کی ایک دعا پر اللہ تعالیٰ پوری جنت کو ہی زمین پر اتار دیتا۔ ان کے ایک حکم سے فرشتے ساری دنیا کی نعمتیں ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں، آپ کی شان یہ ہے کہ جنہوں نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سورج کو حکم دیا تو وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، ان کے ایک آنسو پر پورے آسمان میں تہلکہ مچ جاتا، اور اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج کر کہتا کہ اے جبریل، میرے پیارے نبی سے جا کر پوچھو کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ جو بھی مانگیں وہ میں سب دینے کو تیار ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب ہوتا کہ اے اللہ، قیامت کے دن میری امت کو بخش دینا۔ تو دوستو، ہمارے حضور نے اتنی تکلیفیں برداشت کی تاکہ بعد میں آنے والی امت کے لیے غریبی دین سے دور ہونے کا سبب نہ بنے۔ اگر کسی غریب کے گھر میں کھانے کو نہ ہو تو وہ صبر کر سکے کہ جب ہمارے رسول کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا، انہوں نے پیٹ 4 پتھر باندھے، تو ہم بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔